اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المخترف القدم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رات کو اس کی بارگاہ میں سربہ سجود رہے، اور اب دن بھر روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم روزے کی افطار کے لیے اہتمام کر کے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ استقامت عطا فرمائی۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رات کی عبادات کو، دن کے روزے کو، ہماری زندگی بھر کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں وہ مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا اجر، روزے کا جو سب سے کم درجے کا اس کے اندر ثواب بتایا گیا ہے، ابتدا وہ یہ ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا روزے دار کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور سٹمک کے ایمٹی ہونے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، منہ کے اندر سے جو بھی سمیل آتی ہے وہ اللہ رب العزت کو جنت کی کستوری جو ہے، جنت کی جو خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ابھی کیونکہ آج 15 شعبان ہے، میرے بہت سارے مسلمان بہن بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہم مساجد میں چلے جاتے تھے، اجتماعی طور پر بیٹھتے تھے، دعائیں ہوتی تھی۔ اب کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں ہم نہیں جا سکتے، تو اس لیے یہ دعا کا اہتمام کیا کہ شاید کسی کے آمین کہنے کی وجہ سے میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ آپ لوگ بہت عظیم لوگ ہیں کہ جو دین کی بات کو سنتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب فرمایا ہوتا ہے اسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ہم کہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے سجدہ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے سجدہ روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سے بہت ہی زیادہ خوبصورت، صحت مند، طاقتور، لمبی ہائٹ والے، زیادہ شعور والے،
اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ملتی. جو بندہ نماز ضائع کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ نہ کہے کہ مجھ سے سستی ہوتی ہے، نہیں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو سجدے کی توفیق نہیں دے رہا، کیونکہ جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے تو سجدے کی توفیق دیتا ہے. وہ جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے وہ سجدے کی توفیق دیتا ہے. اور اللہ رب العزت جس کو پسند نہیں کرتا اس کو اپنی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتا، اس کو اپنی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتا. اس لیے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کو چھوڑتا ہے، دھیان نہیں کرتا نماز کی طرف، تو کیا وجہ ہے کہ اس کی سجدے کی طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت نے اس دل کے حصے بنائے ہوئے ہیں. ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ افیکٹ کرتا ہے، لیکن جب تک اپنا بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، اس وقت تک شیطان اس دل پر حملہ نہیں کر سکتا. شیطان کب حملہ کرتا ہے؟ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں جاتا ہے تو شیطان اس بندے کے دل پر حملہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ونڈو کھولتے ہیں اپنے دل کی شیطان کے لیے، اور شیطان آ کے پھر ہمارے دل پر حملہ کرتا ہے اور ہمیں غفلت کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، میری یہ تمام دوست احباب، مائیں بہنیں، بچے جو میری آواز سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز کی طرف توجہ کریں. نماز کی توفیق اسے ملتی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. اس لیے نماز کی پابندی فرمائیں. اب تو گھروں میں ہیں، نماز کے عادی ہو جائیں. اب تو کہیں نہیں جانا، اب تو کوئی بزنس کا لاس نہیں ہو رہا، اب تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جاب سے آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے، اب تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ٹل کو چھوڑ کے جاب پہ نہیں جا سکتے، ایسی نماز کے لیے نہیں جا سکتے، ایسی اب کوئی بات نہیں ہے. سب لوگ گھروں میں موجود ہیں، نماز پڑھیں، خود بھی اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اللہ فرماتا ہے حکم دو اپنے اہل خانہ کو نماز کا، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تم سے رزق مانگتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے ہمیں نماز کی طرف دھیان کرنا چاہیے. آگے آئی بات روزہ مبارک کی کہ جو ہم نے روزہ آج رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان مبارک میں روزہ رکھا کرتے تھے، خصوصاً 14 اور 15 شعبان کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. 15 شعبان کا روایات سے ملتا ہے، لیکن جو 14 کا رکھے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے، اکثر روزہ رکھا کرتے، ابتدا سے لے کے end. تو ہمیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے روزہ رکھا. اور اب روزے کے افطار کا ٹائم ہے. اس وقت پہ جو بھی دعائیں کی جائیں، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور روزہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ اپنی صفت رکھی ہے انسان کے اندر. اللہ رب العزت کچھ نہیں کھاتا پیتا، اس کے فرشتے کچھ نہیں کھاتے پیتے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی صفت ایک انسان کے اندر رکھی گئی ہے روزہ، کہ جب انسان صبح سحری کے وقت کھاتا ہے، پھر سارا دن نہیں کھاتا پیتا، اس کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا. ایون نفلی روزوں میں ہمارے لیے زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ نفلی روزہ گھر میں سب نے نہیں رکھا ہوتا، ساری فیملی نے نہیں رکھا ہوتا، 1 2 3 4 بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے سامنے کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ہماری بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے روزہ جو ہے یہ فرشتوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب کمزوری ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. روزے دار کیا کرتا ہے؟ روزے دار بھی تو یہی کرتا ہے. جب روزہ رکھ لیتا ہے، پھر کچھ دیر کے لیے نماز فجر کی پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، بھوک تو لگی ہوتی ہے لیکن کیا کام کرتا ہے؟ اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کرتا ہے. پھر وہ کمزوری فیل کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے،
پھر قرآن کھول لیتا ہے، پھر قرآن پڑھنا شروع کر لیتا ہے، پھر جب قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے اب کچھ کروں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگ پڑے گا، اللہ کی حمد سننے لگ پڑے گا، ادھر مصروف ہو جائے گا، پھر تسبیح پکڑے گا، استغفار پڑھنا شروع کر لے گا، درود شریف پڑھنا شروع کر لے گا، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی جب اپنے اندر کمزوری فیل کرتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور مسلمان بھی جب روزے میں کمزوری فیل کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کی ایک صفت رکھی ہے انسان کے اندر، فرشتوں کی ایک صفت رکھی ہے انسان کے اندر، انسان جو ہے وہ روز نہ کھا کے اپنا دن گزارے اور میرا ذکر کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس چیز پر فخر کر کے دیکھو یہ میرا بندہ ہے جس کے ساتھ میں نے نفس لگایا ہوا ہے۔ خواہشات ہیں، فرشتوں کے اندر خواہشات نہیں ہیں، نفس نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں کہ یہ میرا بندہ جس کے اندر میں نے خواہشات رکھی ہوئی ہیں، اس کے گھر میں خوراک بھی پڑی ہوئی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، مشروبات بھی پڑے ہوئے ہیں، فروٹ بھی پڑا ہوا ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن میرا یہ بندہ پھر بھی اس کے قریب نہیں جا رہا، بیٹھا ہوا ہے، صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی فرشتوں کی اللہ پاک نے اس لیے فرمایا نا کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کے اندر خواہشات رکھی گئی اور ان خواہشات کے باوجود انسان اپنے اللہ سے ربط جوڑتا ہے، ان خواہشات کے باوجود انسان اپنے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، اپنا رابطہ جوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری ان دعاؤں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یقین کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی میری امت کے لیے دن میں 5 دفعہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتا وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں پوری امت کو یاد رکھا کریں۔ ایون آپ انڈیویجول دعا بھی جب کرتے ہیں نا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے دعا کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کیا کریں، اور پوری انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کتنے خوبصورت، ان کو تو نے کتنا شعور عطا کیا، قوت طاقت عطا کی ہوئی ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے، یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ان کو ہدایت عطا۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کو میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، اور جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جتنا زیادہ مانگے اتنا اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی 1 دفعہ مانگنے آ جائے، 2 دفعہ مانگنے آ جائے، تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں کیا آپ کو میرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں نظر آتا؟ لیکن اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ بار بار اپنے بندے کی طرف، اپنے رب کی طرف جاتا ہے، بار بار اپنے رب کی طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اب دعا کا وقت ہوا جاتا ہے، صرف 2-3 منٹ رہ گئے افطاری میں، تو مختصر دعا عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا کریم رب تیرے کرم سے درود شریف پڑھا گیا، درود تنجینہ پڑھا گیا، آیہ کریمہ پڑھی گی، اس کے علاوہ استغفار، ناد علی، یا سلامو، یا حیو یا قیوم، سورہ مزمل، سورہ ملک، سورہ نصر، سورہ نوح پڑھے گی، جتنا بھی طرح پاک کلام پڑھ کے میرے ملت کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اہل بیت، صحابہ کرام، صحابیات، شہداء اسلام تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ اس کا اشارے صاحب حافظ مون صاحب کی والدہ مرحومہ اس دنیا سے گئیں، آج وہ اپنی قبر میں اتر گئیں، ان کی روح تک پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً یا ارحم الراحمین منصور صاحب، وقاص صاحب، نعیم صاحب، ندیم رضا صاحب، باجی رشیدہ، باجی عشرت صاحبہ، ریاض صاحب اور شاہد صاحب کی ہمشیرہ، یہ سارے بیمار ہیں، شراز توحید صاحب، ان سب کو شفائیں عطا فرما، باجی مریم خورشید صاحب، یاسین صاحب اور ان کی فیملی، ان سب کے حال پہ رحم فرما، سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، جتنوں نے یہ دعا کیے لیے مجھے پڑھ کے بھیجا ان کے حال پہ بھی رحم فرما، ہمارے اس روزے کو، عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یہ میسیجز میں جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، باجی افشاں یا ارحم الراحمین، ان کے والدین، ان کے والد کی درجات میں بلندیاں عطا فرما، والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، بیٹی بشرا کو اپنی رحمتوں سے، انعام سے نواز، اپنا فضل کرم اور رحم فرما یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، سب کو برکتیں عطا فرما، جنہوں نے یہ پڑھ کے بھیجا یا ارحم الراحمین، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، مسلمان جہاں جہاں بیمار پڑا ہے، سب کو شفائے کلی عطا فرما، عالم انسانیت کے حال پہ رحم فرما، ملک برطانیہ میں بیماری نے اپنے پنجے گاڑ لیے، میرے مالک اس سے نجات عطا فرما، اپنا فضل کرم اور رحم فرما، اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ عطا فرما اور اس توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مولا دعاؤں کو قبول فرما، میسیجز میں جتنے میرے بہن بھائی السلام علیکم کہہ رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کی حاجات پورا فرما، جن کے نام لیے ہیں سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا افطار کے لیے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ افطار کا وقت ہو گیا، اپنا روزہ افطار فرمائیں اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔